ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارے حکموں پر چل کر کے ہم کو راضی کر لے، ہمارا مقرب بن جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو زبان پر لایا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی رضا کے کاموں ہی کے اندر لگا رہے، اس سے غفلت نہ برتے۔ اس لیے بعض ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کے اندر آدمی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کے قرب خاص کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، بہت مختصر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں ان مہینے میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا ثواب ہمیں عطا فرمایا کہ دوسرے ایام اور دوسرے مہینوں کے اندر وہ نہیں رکھا، کہ اس کے اندر ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیے گئے۔ ہر چیز کا بھاؤ بڑھا دیا گیا۔ یہ اللہ کی ہم بندوں کے اوپر خصوصی رحمت اور خصوصی محبت کی علامت ہے۔ بندہ جو ہی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے رمضان کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین جو انسان کے بہکانے کے لیے سال بھر کوشش کرتے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ اب اس ایک مہینے کے اندر بندہ محنت و کوشش کرے تو اس کی عادت پڑ جائے تو سال بھر اسی رنگ میں رنگ کر کے وہ اچھے اعمال کرتا رہے۔ لیکن پھر بھی جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے اوپر غفلت چھا جاتی ہے، شیطان کا تسلط پھر اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، پہلے جیسی عبادت نہیں کر پاتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد یعنی شوال، ذوالقعدہ، یہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد پھر ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور وہ بڑا خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اعمال ہم کو دیے ہیں اور وہ اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص انعام کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 10 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس کی قسم کھائی ہے، اس کے فضائل کو بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 10 دن جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہیں بلکہ یہ بہت خاص ایام ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، جیسے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد یہ 10ویں تاریخ کی فجر کا وقت یعنی قربانی کا دن ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو بیان کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن قسمیہ انداز میں نہیں ذکر کیا بلکہ خبر کے انداز میں آپ نے فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو انا انزلناہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، خبر دے دیا۔
پھر آگے جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیسی عظیم الشان چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر یہ لیلۃ القدر ہے. تو اتنی بڑی رات، اتنی فضیلت والی رات، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آپ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس کی تلاش کے اندر پورے مہینے گزار دیے، اس کی تلاش کے اندر ایک زمانے سے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ وہ رات ہمیں ایک میسر ہو جائے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر کے انداز میں بیان کیا. لیکن جب عشرہ ذی الحجہ کی رات کے بارے میں جب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. حدیث کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ان دنوں کے اندر کہ کوئی آدمی سال بھر کوئی عبادت کرے، کوئی بھی نفلی عبادت کرے، کوئی بھی کام کرے، لیکن اگر وہی عمل ان 10 دنوں کے اندر کرے، عشرہ ذی الحجہ کے اندر، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا. یعنی ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ کوئی آدمی ان 10 دن سے مراد یہ 9 دن ہے، عرفہ کے دن 9 تاریخ، اس لیے 10 تاریخ کو تو آپ قربانی کر رہی ہیں، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. تو ان 9 دنوں میں جو روزہ رکھا جائے گا، خاص طریقے سے ہر دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہر ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب. اسی طریقے سے یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کی معافی اور آئندہ 1 سال گناہ کی معافی کا یہ ذریعہ ہے. تو اتنا بڑا ثواب اس دن روزہ رکھنے کا ہے. اس لیے ان ایام کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے روزہ رکھنے کا، اور جب یہ فضیلت اتنی آسانی سے ہمیں مل سکتی ہے تو غفلت نہیں برتنی چاہیے، عقل مندی سے کام لینا چاہیے. اور کم از کم اگر کسی سے نہ ہو سکے ان 8 دن 9 دن کا روزہ رکھنا، مسلسل رکھنے کا، تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے، 10ویں تاریخ کا نہیں رکھنا ہے. تو اس کی قسم کھائیے. پھر اس کی رات، جیسا کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اس کی تلاش کو ہوا، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش کرو. تو ایک زمانے سے لوگ تلاش کرتے رہ رہے ہیں. ہوتا یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آدمی 10 رات اخیر عشرے کی 10 رات جاگ کر کے عبادت کے ساتھ گزار لیا تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. تلاش کرنے کا حکم ہے. لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات کے لیلۃ القدر کے برابر ہے. یہ گویا متعین طریقے سے ہے، لہذا اس کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے. یہ عبادت کی رات ہے، لیلۃ القدر کی طرح کی ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. اس کے جو فضائل ہیں روزہ رکھنے کے اور لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں وہ تو الگ ہیں ہی. یہ مبالغہ کے طور پر اور اس کی خصوصیت اور اہمیت بتلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. ہر دن اور ہر رات بے حد قیمتی ہے. گویا اس کے اندر ہمیں گناہ کرنے نہیں ہیں، ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، ہر طرح کی نیکیاں کرنی ہیں. عبادات ہماری بڑھ جانی چاہیے، نوافل کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں عام دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر ہمیں اس کے اندر اضافہ کر دینا چاہیے. ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. ان ایام کی فضیلت، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کو اتنا خاص کیا کہ اپنی بہت بڑی عبادت حج جیسا فریضہ جو اسلام کا عظیم رکن ہے، اس کو ان 10 ایام کے اندر، یعنی ایام ذی الحجہ جو ہیں، ذی الحجہ کے اندر اور شروعات کے 10 دنوں کے اندر اس کو خاص کر دیا. حجاج اکرام خوب جانتے ہیں کہ جو حج کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور 13 ذی الحجہ تک، اور 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ تک حج کے ایام، حج کے ارکان یہ پورے کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر بھی کیا ہے، اگر آدمی غور کرے، دیکھے، دھیان دے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی اور بڑائی اور اپنی عبادت ہی کا حکم دیا ہے.
غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کا اظہار کتنا محبوب ہے اور یہی مطلوب ہے کہ حج کے ایام کے اندر حاجی احرام باندھ لیتا ہے، اسی وقت سے لبیک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک شروع سے چلتا ہے، اور اس کے بعد جب سے ہی چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو چاند کی اس کی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سے مسنون اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت یہ ہے کہ اسی وقت سے یہ لوگ تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا اہتمام بڑھا دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور اس کا ورد کرتے تھے، جس کی وجہ سے پورے بازار کے اندر ایک شور ہو جایا کرتا تھا، ایک اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی یعنی کہ صدا بلند ہو جایا کرتی تھی۔ عام طریقے سے یہ سنت ہم لوگوں سے متروک ہے، جانتے نہیں تو عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہم گاہے کسی سے ملاقات ہو اور اپنے گھر کے اندر بازاروں کے اندر چلتے پھرتے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کی ترغیب کے لیے تلقین کے لیے ہمیں بآواز سے بلند بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور اس خاص طریقے سے ان ایام کے اندر۔ تو اس ایام میں جتنا بھی عمل آپ دیکھیں گے، ہر ایک عمل کے اندر یہی دیکھیں گے، یہی پائیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا شور ہے۔ عظمت و کبریائی اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، مقصود ہے، اس لیے ایک کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بہت سارے وہ عمل، یعنی کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد تو یہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا خوب بولنا ہے، خوب اس کا ورد رکھنا ہے۔ دوسرے بہت ساری وہ چیز، خاص طریقے سے وہ حضرات جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے، وہ آپ جانتے ہی کس کے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے، بار بار بیان ہو چکا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، تو زکوٰۃ کے اندر اور قربانی کے اندر، صدقہ فطر کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہے کہ آدمی مالک نصاب ہو تو اس نصاب کے اس پر جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا وغیرہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اوپر حولان حول کا ہونا ضروری ہے۔ مال تجارت ہے تو اس کے اوپر سال گزرنا چاہیے، آدمی اتنے پیسے کا مالک ہے تو اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر آدمی کے پاس اگر ضروریات اصلیہ، اپنی ضرورت جو حاجت ضروریہ ہے، اپنی ضروری چیزیں، ضروری سامان، اس کے علاوہ جن مکان ایک مکان میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین جائیداد اس کے پاس ہے، اسی طریقے سے اس کے پاس ضرورت کے جو سامان ہے، برتن وغیرہ ہیں، اس سے کام چل جا رہا ہے، اور کوئی بعض قیمتی برتن ایسے ہیں جن کا استعمال کبھی کبھار ہوتا ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو فی الفور یعنی کہ عمل کے اندر، یعنی جو ہر وقت یوز نہیں ہوتے، استعمال نہیں ہوتے، کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز کی ویلیو کو جوڑا جائے گا اور وہ مالک نصاب بن جاتا ہے۔ تو سال بھر بھی نہیں گزرنا ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ یہ مالک نصاب قربانی کے دن میں بن جاتا ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ زمین جائیداد ہے، ضرورت کی ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین رکھا ہوا ہے، تو اب دکھایا جائے گا۔ اب ایسا آدمی ایسا نہیں کہ قربانی نہیں کرے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو ترغیب دینی چاہیے کہ قربانی کرے، ورنہ قربانی کے چھوڑنے کا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ لہذا جو آدمی مالک نصاب ہو جائے تو اس کو قربانی کرنا ہے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو جیسے ہی چاند نظر آ جائے اس سے پہلے یعنی کہ اب قربانی کرنے والے کے لیے تو یہ چیز مستحب ہے کہ وہ اب بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا چاند نظر آنے کے بعد، کہ اب اس کے لیے یہ چیز یعنی کہ خلاف سنت ہوگی۔ سنت اور مستحب یہ کہا جائے کہ اعلیٰ درجے کا اجر اس کے اندر ہے کہ یہ کام یعنی ناخن کاٹنا ہے، بال بنوانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ رمضان چاند نکلنے سے پہلے کر لیں۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جو آدمی قربانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ بھی اس سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ یہ چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور اس کے اوپر ثواب ہے، لیکن ان کے لیے
ویسی اہمیت ان کے لیے نہیں ہے جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں بہرکیف۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے اندر یہ دراصل ایک جو محبوب عمل، بڑا عمل ہے اس دنوں کے اندر حاجیوں کے ساتھ جو متعلق ہے، یہ اس کی نقل ہے کہ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے اور حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے حلال تھی اور حالت احرام کے اندر وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ حاجی بس فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اب وہ بال نہیں کٹا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور ان کے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، خوشبو لگا نہیں سکتا ہے، سلا ہوا کپڑا پہن نہیں سکتا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تیل لگا نہیں سکتا ہے، صابن سے غسل نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف تو ان کی ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ بال اور ناخن کو نہ کاٹا جائے۔ اور حاجی کا عمل کیا ہے؟ پورے عمل کے اندر آپ دیکھیں، حاجی ایک دیوانہ طریقے سے بس لبیک کی صدا بلند ہے۔ جیسے ہی ایام تشریق شروع ہو جاتی ہے تو لبیک سے پہلے وہ تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ کی بڑائی، کبریائی، تو اس کا شور شروع ہو جاتا ہے، ایک مشغلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے تو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو تراش لینا چاہیے، کٹوا لینا چاہیے، اور جن کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا کار ثواب ہے۔ اور جو آدمی قربانی کرنا ہے، اچھا ہر آدمی کے لیے چاند نظر آنے کے بعد یہ ایک ورد تکبیر تشریق والا، یعنی اللہ کی کبریائی، بڑائی جو مطلوب ہے، محبوب ہے اللہ کے نزدیک، اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ یہ سنت تقریباً متروک ہے، اس کو زندہ کیا جائے۔ تو ایام ذی الحجہ جو 10 دن ہیں اس سے متعلق یہ باتیں ہو گئی کہ ان 10 دنوں کا اہتمام کیا جائے، غفلت کے ساتھ اس کو نہ گزارا جائے، اس کے اندر اچھے اچھے کام کیے جائیں۔ اور ان 10 دن کو ایسے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ کا بڑا عظیم رکن ہے اور بڑا محبوب عمل ہے، اس کو اس مہینے اور اس 10 ذی الحجہ کے ساتھ خاص کر دیا، یعنی حج والا ہے۔ حج کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، اور حج کا پورا عمل جیسے اللہ کو اپنی کبریائی اور بڑائی کتنی محبوب ہے، آپ اس کا اندازہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ حاجی پہلے سے مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے اور بیت اللہ کے اندر ہر وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، بیت اللہ کا دیدار بھی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی 8 تاریخ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی، کبریائی، لبیک پڑھتے پڑھتے اس جگہ کو بھی چھوڑ کر کے مینا کے اندر چلے آؤ۔ مینا کے اندر بندہ چلا جاتا ہے، یہ حاجی مینا کے اندر جا کر کے کیا کرنا ہے؟ 4-5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر دعائیں ہیں، کثرت سے لبیک پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 9 تاریخ آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے، تو لبیک سے پہلے اس کو کہنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حج کا سارا منظر اللہ کی بڑائی، کبریائی کے اوپر ہے، اور وہ ان ایام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حقیقت اور دراصل جو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان ایام کو عبادت کے ساتھ خاص کیا جائے، غفلت کے ساتھ نہ گزارا جائے، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی فرض ہو جاتی ہے ان کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے اندر عام طریقے سے غفلت ہوتی ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ آئندہ ہی بیان ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل بھی ہیں اور بہت ساری وہ باتیں ہیں جو عام طریقے سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس کو بتانا بھی ضروری ہے۔ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے، یہ اللہ کا ایک حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی غضب کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے مسائل کو جانا بھی جائے۔ اس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے ہر آدمی کے اوپر، اور اگر یہ آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ کی غضب کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قربانی یہ اللہ کا بڑا حکم ہے ان ایام کے اندر، تو اگر قربانی فرض ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ حالات سب کے اوپر ہے، حالات چل رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پہلے بہت اچھی قربانی کر لیا کرتا تھا، مہنگی سے مہنگی قربانی کر لیا کرتا تھا، وہ مسئلہ الگ ہے کہ قربانی ہمیں کس نیت سے کرنی چاہیے، کتنے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، ریاکاری مکاری دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ تو مستقل ایک عمل ہے ہی۔ ورنہ آدمی اگر بہت بڑھیا قربانی پہلے جیسے کیا کرتا تھا نہیں کر پا رہا ہے، اس سے کم درجے کی اور بڑے جانور کی قربانی سستی پڑتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہر کیف قربانی تو کرنی ہی پڑے گی جن کے اوپر قربانی فرض ہے۔
اس سے چارہ کار نہیں. یہ الگ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے تو ہمیں قربانی کے اندر کثرت کرنی چاہیے. اور اس کی نظیر آپ کو ملے گی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ نے ایک حج فرمایا، وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر. حجۃ الوداع جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کیا کرتے تھے، ایسے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، ان کا بھی یہ عمل ہے کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو ان کی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے قربانی کی ہے تو آپ نے 63 اونٹ قربان کیے ہیں، 63 اونٹ، جبکہ آپ کے اوپر ایک قربانی ہے اور باقی قربانی. اب قربانی 63 اونٹ کی قربانی اگر دیکھی جائے تو تقریباً 441 ہو جاتی ہے. تو آپ نے اتنی قربانی کس کے لیے کی؟ امت کی طرف سے آپ نے کی ہے. اپنے امت کو آپ نے قیامت تک آنے والے اپنی امتی کو یاد رکھا ہے اور ان کی طرف سے یہ قربانی کی ہے. اس کے اندر دو باتیں ہیں اگر آپ غور کریں. ایک تو ان مالداروں کو حکم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ کثرت سے قربانی کیا جائے. دوسرے یہ کہ جب اللہ کے نبی نے ہم سب کی طرف سے قربانی کی ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی طرف سے قربانی کیا کریں. آپ کا بھی معمول تھا، حضرت علی کو یہ حکم بھی تھا کہ قربانی اپنی طرف سے بھی کرو، اپنے نبی کی طرف سے بھی کرو. یعنی گنجائش ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے اوپر ایک قربانی فرض ہو رہی ہے گھر کے اندر کسی کے اوپر تو ہم اللہ کے نبی کے لیے کر دیں. نہیں، جس کے اوپر قربانی فرض ہوگی پہلے اسی کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور اس سے زائد کی گنجائش ہے تو پھر اللہ کے نبی کو نہیں بھولنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. مزید کریں. اب یہ سوچیں کہ ہم کتنی قربانی کریں، کر سکتے ہیں. ضرورت مند بہت زیادہ ہیں، آس پاس ارد گرد دیہات اطراف کے اندر بہت ضرورت مند ہیں. ہم وہاں پر قربانی کریں. کس کے نام سے کریں؟ بھائی امت کے کسی فرد کا نام لے لیں، اپنے عزیز و اقارب جو مردہ جو دنیا سے جا چکے ہو ان کے نام سے کریں، صحابہ کرام کے نام سے کریں، اپنے بزرگان دین کے نام سے کریں، ازواج مطہرات کے نام سے کریں، عشر مبشرہ کے نام سے کریں. خوب قربانی کریں. اس کا حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قربانی کریں. یہ اللہ کو کچھ دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے کہ اس کے حکم پر خون کو بہایا جائے. یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اس لیے جہاں ہم اپنی فکر کر رہے ہوں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہی نہیں، جتنے بھی ہوں، غریب لوگ، غریب، سب کا خیال ہمیں رکھنا ہے. اور قربانی کے گوشت کے اندر ذرہ برابر ہمیں یہ تقسیم نہیں کرنا ہے کہ یہ گوشت ہمارے مسلمان بھائی تک ہی پہنچے. آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے برادران وطن کا خوب خیال رکھنا چاہیے. ہر چیز کے اندر ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اسلامی اخلاق بھی ہے اور ہر چیز کے اندر ان کا خیال رکھنا چاہیے. وقت کا تقاضا بھی ہے. جب ایک طرف سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، غیروں میں اپنوں میں یہ بات ہے، مسلمان کے خلاف خوب نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نفرت سے نہیں بلکہ اسلام ہمیشہ سے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے اور اخلاق ہی کی تلوار سے وہ زیر ہوئے ہیں. تو آج ہمیں اخلاق پھیلانا ہے. اور غیر مسلم کیا ہے؟ اپنے برادران وطن ہیں. یہ بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں، یہ بھی ہمارے اللہ کے بندے ہیں. تو جیسے وہ ہمارے نبی ہیں تو ان کے بھی نبی. یہ ہے کہ وہ نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، ہمارے نبی نے ہر زمانے میں ان کا خیال رکھا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا ہے. منافق بدترین دشمن، ان کا بھی آپ نے خیال کیا ہے. آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ رہے ہیں، آپ نے ان کا بھی خیال رکھا ہے. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی خیال رکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی عبادت کے لیے ہے، عبادت کا یہ گوشت ہے، عمل ہے، اس کے اندر غیروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نزدیک تو بس قربان کر دینا ہے، بس کام ختم. باقی یہ گوشت کیا ہوگا خود استعمال کرے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار. اور ہم کہتے ہیں برادران وطن کو بھی یاد رکھنا چاہیے اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہوں تو اس کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام جائے گا. لہذا ان ایام کے اندر خلاصہ اور نچوڑ یہ کہ ان 10 دنوں کی جو اہمیت اللہ نے فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چاند جیسے ہی نظر آ جائے تو ہمیں اپنی عبادت تکبیر تشریق کے ذریعے سے، عبادات کے اندر اضافے کے ذریعے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کو کام میں لانا چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں. رات کو ہر رات میں ہم تہجد کا اہتمام کریں. تہجد کا اہتمام اگر ہمیں نیند نہیں کھل پاتی، کوشش تو کرنی ہی چاہیے. تو کم از کم ہر دنوں کے اعتبار سے اور خاص طریقے سے
دنوں میں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہم سنت پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز کے بعد سنت، اس کے بعد آدمی اگر، یہ آخری درجے کی بات بتا رہا ہوں، زندگی بھر کا معمول مت بنائیے گا، کہ کم از کم سنت پڑھنے کا وطر سے پہلے آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ متہجدین میں، تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن کوشش افضل تو وہی ہے کہ ہم آخر تہائی رات میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ندائیں لگائی جاتی ہیں، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو اس کی مغفرت کی جائے، ہر کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی چاہیے تو اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار یا بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، اس وقت مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا۔ تو وہ وقت تو اتنا قیمتی ہے، اور ان حالات کے زمانے کے اندر تو ہمیں اس وقت ہر آدمی کو تہجد گزار ہونا چاہیے۔ جائے کہ آج ہم 5 وقتہ نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوگی، ہم ذرا سوچے غور کریں۔ کیا کہا جائے کہ ایک زمانے سے دشمن اگر ہمارے سر پر مسلط ہے اور اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے اس ہندوستان کے اندر، ہم مسلمانوں کو اوپر خاص طریقے سے ہمیں تو بیدار ہو جانا چاہیے اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ کر لینا چاہیے۔ ایک ٹرم گزرا، دوسرا ٹرم آیا، لیکن غفلت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ یہ بہت اندیشے کی بات ہے اور بہت ہی زبردست نقصان ہونے والا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں جاگو اور سنبھل جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کی طرف سے جب بٹنے کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعاؤں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، یہ دعا یہ مخ العبادہ ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کی جان ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہے دھیان سے نہیں مانگتے، نہیں، یہ عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی ایک بڑی عبادت ہے کہ ہم دعا کا بھی اہتمام کریں بالکل دھیان توجہ کے ساتھ۔ اور درخواست یہ ہے کہ تہجد کا بھی اہتمام کریں، خاص طریقے سے 10 دن ہم تہجد کا اہتمام کریں اور خوب اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ساری دنیا کا نظام ہمارے حق میں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم سب اس کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو ان 10 دنوں کی پوری قدر ادانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔